آداب عرض ہے رپورٹرز 21 کرنٹ افیئر ود بلال اور نئی کھوج کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ ہیں بلال احمد، اور آج ہم بات کریں گے کراچی کی بدلتی سیاسی صورتحال میں مائنس الطاف مرجر سے متعلق کہ یہ کیا سرگرمیاں جاری ہیں، اور جو ایک پی ایس پی پہلے تو انضمام کی بات کی گئی تھی کہ سب انضمام ہو گیا، پھر ایک علیحدہ سے پی آئی بی میں ایک جلسہ ہوا جس کے اندر مزید انضمام کی باتیں ہوئیں کہ تنظیمی سسٹم میں داخل کیا جائے گا، پھر جوائنٹ سیکرٹریز کی بات کی کہ جوائنٹ انچارجز لگایا جائے گا، یونٹ انچارج اور دیگر عہدے اسی طرح برقرار رہیں گے بہادر آباد کے پاس۔ اسی کے ساتھ میئر کراچی کون ہوگا یہ بڑا سوال ہے، اور حافظ نعیم الرحمان کس کے ساتھ اتحاد کریں گے، یا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل سکتی ہیں، کیونکہ یہ تو چیپٹر ختم ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل سکتی ہے، دونوں منع کر چکے ہیں۔ تو کیا حافظ نعیم الرحمان کس کے ساتھ ملیں گے، ان تمام باتوں کو ہم دونوں مل کر اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بلال، کیا دیکھ رہے ہیں آپ جو کہ مائنس الطاف حسین جو مرجر ہوا ہے اور اس کی جو اب ایکٹیویٹیز جاری ہیں، اور ایک پی آئی بی میں بڑا انہوں نے کنونشن بھی کیا اور بڑی اچھی خوبصورت تصاویر بھی آئیں اور اس کے ساتھ اچھی تقریریں بھی ہوئیں، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ انضمام میں کس طرح کے سسٹم ہے؟ اچھا، بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کا۔ اگر پہلے جو میئر کے اوپر بات کر لیں تو خاصی ایک تو بریکنگ خبریں ہیں اور دلچسپ صورتحال ہے۔ خرم شیر زمان جب 30 سیٹیں چیئرمین اور وائس چیئرمین کی جیتی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کو ڈپٹی میئر اگر ہم لیں اور میئر ان کو بنائیں تو اس سے بہتر ہے کوئی عہدہ نہ لیں۔ تو وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ 30 سیٹوں پر بھی ان کا میئر ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی اگر اتحاد ہم سے کرے یا جماعت اسلامی اتحاد کرے تو وہ ان کا ڈپٹی میئر ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کیا ہوا تھا؟ تو اچھا، اب کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو اندازہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف پیپلز پارٹی بڑھی ہے، حالانکہ بڑی پارٹی ہے اور بڑی پارٹی کو جانا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی نے صحیح اقدام کیا کہ ادارہ نور جا کر جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں دعوت دی ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے ہمیشہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ آپ نے جو انٹرویو میں کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ممکن نہیں ہے، دیکھیں دروازے ہمیشہ سیاست اسی کا نام ہے، بدترین مخالف اور بدترین دشمن بھی ایک محاذ کے اوپر کبھی نہ کبھی کھڑے، ایک اسٹیج کے اوپر کبھی نہ کبھی دیکھے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، عمران خان صاحب، نواز شریف ایک ہی تحریک کے ساتھی تھے اور ایک ہی جو کہہ لیں جلسہ گاہ کے اندر اسٹیج کے اوپر تقاریر کرنے والے تھے، لیکن پھر بعد میں الگ الگ ہو گئے۔ تو اس میں جو پی ٹی آئی نے اب یہ کہا ہے، وہ جماعت اسلامی کے پاس آ رہے ہیں اور مذاکرات کی دعوت ان کو دے رہے ہیں کہ جی مل بیٹھ کے بات کریں۔ نہیں، پی ٹی آئی نے آج جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ حافظ نہیں مار رہے ہیں ہمارے پاس، مطلب بڑی پارٹی ایگزیکٹلی نہیں، بڑی پارٹی نہیں، لیکن مطلب یہ کہ دیکھیں وہ جو آپ نے بولے نا، اس کی خرم شیر زمان نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ جیسے ہی یہ چیز ہوئی، جو لوگ واقفان حال ہیں ان سیاست کے ان بند دروازوں کے، جیسے ہی یہ اپڈیٹ ہوئی بلال کے جماعت اسلامی بہت 30 مارجن لے رہی اور فارم آنے لگ گئے 11-12 اور چیزیں جمع ہونے لگیں، ادارے نور میں وہ ساری چیزیں جمع ہو رہی تھیں۔ جس ٹائم پہ یہاں جمع ہو رہی تھیں وہاں پر سعید غنی صاحب ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی کی پورے تھنک ٹینک بیٹھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سعید غنی صاحب نہ ہو رزلٹ اناؤنس کروانے والوں میں۔ تو انہوں نے دو چیزوں کا خیال کیا۔ پہلے ایک چیز انہوں نے کی کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی والے ہیں بڑ بولے، سمپل، مطلب جملہ شاید غلط ہو میرا، لیکن وہ بہت زیادہ آگے میچور لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے رزلٹ بھی نکالنے شروع کر دیے اور اپنے رزلٹ دیتے تھے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی اب یہ سیکنڈ نمبر پہ لے کے چلتے رہے اس وقت۔ اب سے سینٹرل کا پورا رزلٹ آ کے تیار ہو چکا تھا، سینٹرل میں ٹرن آؤٹ کم تھا الطاف حسین صاحب کے بائیک آؤٹ کی وجہ سے، ایم کیو ایم کی بائیک آؤٹ کی وجہ سے، ایم کیو ایم کی وجہ سے بنیادی طور پہ تو ٹرن آؤٹ ختم تھا، دونوں ایم کیو ایم نہیں تھی نا بائیک آؤٹ پہ، بہادر آباد کیا ہو تو ٹرن آؤٹ یہاں پہ 145 کے اوپر بھی ایک یو سی آئی ہے آپ کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ کام کیا، اور ادھر جو ہے نا پی ٹی آئی والے یہ سمجھنے لگے کہ جو سیٹیں ہم جیت رہے ہیں نا یہ بنیادی طور پہ یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ باریک کام ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ خود جو جی آئی کی ٹیم ہے جو کہ الیکشن کمپین کی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں جو ہم نے بعد میں پی ٹی آئی کو بھی دیے کہ بھائی پی ٹی آئی کو دیے یا نہیں دیے، لیکن ان کے پاس شواہد تھے کہ کچھ سیٹیں ایسی تھیں جو کہ پی ٹی آئی جیت چکی تھی، لیکن اس پہ پیپلز پارٹی کا اناؤنس ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اپنا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ پی ٹی آئی والوں نے بعد میں ان کے کارکنوں نے شکوہ کیا کہ ہماری قیادت ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے، ہم سے تو ہماری تو لڑائی حافظ نہیں لڑ رہا ہے، وہ میچور قسم کی پالیٹکس، میچور والی جو پالیٹکس ہے نا وہ ہوا ہے۔ خرم شیر وہ بیک گراؤنڈ ہسٹری میں تھوڑا سا چلا گیا، آپ کنٹینیو کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جو میئر جو لگ رہا ہے نا، ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک فیک نیوز ہے، اور فیک نیوز چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 چیئرمین اور وائس چیئرمین خرید لیے ہیں پی ٹی آئی کے۔
اور یہ مختلف گروپس میں چل رہی ہے، لیکن یہ فیک نیوز ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی یہ سب کچھ کر ضرور سکتی ہے، کرتی رہی ہے اور ماضی میں کرتی بھی رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور لوگ رات بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی بیٹھ کر، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلی کوشش کرنی چاہیے، جانا چاہیے. لیکن اس کے مخالفین بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اینٹی پی پی پڑا ہے. چونکہ جماعت اسلامی کو ووٹ اسی لیے لوگوں نے دیا کیونکہ سندھ حکومت کام نہیں کر رہی، 13 14 15 سال سے وہ مسلسل حکومت کے اندر ہے اور ڈیولپ نہیں کر رہی، اور جماعت اسلامی انہی کے ساتھ مل کر کھڑی ہوتی ہے. تو پھر فرق کیا رہ جائے گا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے اندر؟ اب دونوں آ رہے ہیں، خود جماعت اسلامی کے اندر بھی یہ سوچ ہے. تو اب بہتر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ تو ہر جو جماعت ہوتی ہے اس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہی مناسب فیصلہ کرتی ہے، لیکن دونوں آرام موجود ہیں. اب پی ٹی آئی کی امپورٹنس بہرحال موجود ضرور ہے. اگر پیپلز پارٹی حافظ نعیم صاحب کو قبول کرتی ہے میئر، تب تو پیپلز پارٹی آئیڈل پوزیشن کے اندر ہے. ادروائز میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا آپشن جماعت اسلامی کے پاس موجود رہے گا اور وہ اس کراچی شہر کے اندر میئر لے کر آ جائیں گے. تو یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلچسپ ہونے جا رہی ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ایم کیو ایم کی، ایم کیو ایم آج سے کچھ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے ذیلی سطح پر، یونٹ اور سیکٹر کی سطح کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ جو میں نے جیسے ایک پہلے ولاگ اور لائیو سیشن میں بھی کہا تھا کہ دونوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں، تقاریر اور ساری ذہن سازی کرتی رہی ہیں. اب اس کو دوبارہ سے مرج کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ نچلی سطح کے اوپر تو ذہن سازی کو اور محنت لگتی ہے، اوپر شاید محنت نہیں لگتی اتنی جتنی نیچے لگتی ہے. تو نیچے جو ہے وہ محنت کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اب نچلی سطح کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز تاکہ عملی طور پہ کارکن ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نظر آئیں پریکٹیکلی، اس کے لیے جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ آ رہی ہے جو نچلی سطح کے اوپر. انیس قائم خانی صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر علاقے کے اندر جا کر یونٹ اور سیکٹر کی سطح پر کارکنان کے ساتھ بیٹھ کر نشست کر کر انہیں جتنے اختلافات ہیں ماضی کے وہ سارے سالو کر کر اور ایک نئی تنظیم یعنی کہ دوبارہ سے اثر نو کے معاملے کی دیکھا جائے. میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں نئی تنظیم سازی کے اوپر بھی اور جو کیا کہتے ہیں اس کو نئے ورکرز اور نئے کارکنان بنانے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کی طرف ایم کیو ایم اگلے ہفتے جا رہی ہے. میرے پاس یہ اطلاع ہے. بالکل جی. جیسے کہ حبیب ہم نے بات کی جو جس حساب سے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم آتا کریں گے میئر کراچی کے معاملے کا بھی اور تنظیم سازی کے حوالے سے بھی. تو تنظیم سازی کے حوالے سے جو ہے کیونکہ الطاف صاحب کا جو چیپٹر ہے وہ بھی بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، ایسے میں بھی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپس کی لڑائیاں تھیں وہ ختم کرنے کے لیے بھی ضروری تھا. جیسے کہ بلال نے بتایا کہ آپ نچلی سطح پہ کام کریں، تو اس نچلے سطح پہ کام کا آغاز تو ضرور شروع کر دیا گیا ہے. تاہم یہ اتنا آسان عمل نہیں ہوگا کیونکہ ماضی میں ایسا بھی ہوا کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم بہادر آباد کے لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں پر تک بھی جا پہنچے اور لڑائی اس لیول تک پہنچ گئی. خود وسیم اختر صاحب اور ان کے جو معاملات تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے، وہ بھی سب کے ذہنوں میں ابھی تک تازہ ہوں گے کہ کس طرح ایک دوسرے کو اوپر جو ہے وہ بیان بازی کی جاتی تھی، الزام تراشی ہوتی تھی یا جو بھی بات ہوتی تھی، لیکن بہت زیادہ اس کی ہیٹ ہوتی تھی اور بہت زیادہ درجہ حرارت گرم ہو جاتا تھا دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان میں. ابھی بہت کچھ درست کرنا باقی ہے کیونکہ جہاں بہادر آباد میں جب بھی ہم نے تقاریر دیکھیں تو ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ وہاں پہ الطاف صاحب کا نام یا جو بانی متحدہ تھے ان سے متعلق بہت سخت کرٹیسزم یا تنقید نہیں کی جاتی تھی. لیکن ابھی جتنے بھی کنونشن ہوئے ہیں جناب مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کے شامل ہونے کے بعد، تو ان تمام کنونشنز کے اندر الطاف صاحب پہ بہت شدید تنقید کی گئی ہے، جبکہ دیگر رہنماؤں کی جانب سے ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. اسی طرح جو بہادر آباد ہے وہ کہیں نہ کہیں مہاجر نعرے کو کیش کرانے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت بھی یہ چاہتے ہیں کہ پی ایس پی والے اپنا نظریہ رکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلے جائیں، یعنی پاکستان کراچی کے اندر بسنے والی تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلے جائیں. دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ہم آپ کو اس کی اپڈیٹ فراہم کرتے رہیں گے کہ جناب مانس الطاف مرجر سکسیسفل کس قدر ہو رہا ہے اور کہاں تک ہو رہا ہے اور یہ عوام کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی سب بتائیں گے. لیکن دعا کریں گے کہ ان تمام معاملات میں یعنی میئر کراچی جو بھی آئیں اور جو بھی یہ مرجر کے نتائج ہوں وہ سارے کراچی والوں کے لیے کے حق میں بہتر ہوں. اگر ابھی تک آپ نے کرنٹ افیئر ود بلال، نئی کھوج اور رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ فوری کے فوری سبسکرائب کر لیجئے. آپ کا بہت شکریہ. آداب عرض ہے. خدا حافظ.